میرے ایک بڑے عزیز دوست ہوا کرتے تھے. ان سے تقریباً 2 سال پہلے میری بات چیت ہوئی تھی ان کی شادی کے حوالے سے. ابھی وہ شادی شدہ ہیں. 2 سال پہلے جب وہ اپنا مائنڈ بنا رہے تھے شادی کے لیے, تب میں نے انہیں بتایا تھا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے شادی جیسے بڑے فیصلے میں. اور شادی کا ایسا فیصلہ ہے جس میں انسان کی عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے, ایک پائیداری ہونی چاہیے, ایک میچورٹی لیول بھی ہونا چاہیے. پھر ہمارا مستقبل جو ہے وہ بھی جو ہے تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھیں, پلاننگ ہمارے کیا ہے, ہمارے گولز کیا ہے زندگی میں, ہمارے مقاصد کیا ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم شادی جیسے بڑے فیصلے کی بات کریں یا اس کے حوالے سے سوچے تو بہتر. اس طرح سے ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تھی. اس ٹائم ان کے بڑے عام جو آپ عموماً سنتے ہوں گے وہ جملے ان سے بھی مجھے سننے کو ملے. اور وہ جملے تھے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اور دوسرا جملہ تھا کہ خدا رزق دینے والا ہے. ان دونوں جملوں پر آج میری گفتگو ہوگی کہ واقعی کیا خدا رزق دینے والا ہے. اس جملے سے ہم یہ عکس کر لیں کہ اس بندے کا ایمان بہت مضبوط ہے, یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ بے وقوفی تو نہیں ہے. آج شادی جیسے بڑے فیصلے بھی ہمارے یہاں پر جذبات کی بنا پر کیے جاتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایسا شخص جو اپنی زندگی کے لیے یا اپنی زندگی ہی جس نے ابھی تک اتنی نہیں گزاری ہو, جس سے وہ سیکھ سکا ہو, جس میں وہ پائیدار ہوا ہو, جس کا وہ میچورٹی لیول پہنچا ہو, جس میں وہ ایک نئی زندگی کسی کو دے سکیں, یا جس کو وہ مختلف مسائل اچھے سے مینٹل اسٹیبلٹی کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکیں, ایسی عمر میں پہنچنے سے پہلے شادی جیسے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں. عام طور پر آپ اگر ہمارے یہاں پر دیکھیں تو نو عمری تقریباً 18-20 سال کی عمر تک یہ عام طور پر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ عشق و عاشقی, محبت, اس طرح کے نام دے کر جو ہیں اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ برباد کر دیتے ہیں اپنے بڑے بڑے فیصلے. شادی جیسے بڑا فیصلہ, اس کے اوپر میں بات کروں گا تفصیلاً. شادی جیسا بڑا فیصلہ بھی اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ مجھے محبت ہوئی ہے, اور وہ محبت وہ 18-19 سال کی عمر میں طے کر لیتا ہے کہ اس سے محبت ہوئی ہے, جس نے ابھی تک دنیا صحیح سے دیکھی بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ ایسے جملے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, یا یہ کہہ دینا کہ خدا رزق دینے والا ہے, یہ کوئی ایمان کی مضبوطی کا معاملہ نہیں ہے. یہ سراسر بے وقوفی ہے, کیونکہ خدا نے جہاں ایمان کی مضبوطی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہاں پر عقل کا کردار بھی آتا ہے. خدا نے ہمیں عقل دی ہے. خدا کہتے ہیں عقل کا بھرپور استعمال کریں. اس عقل کے بھرپور استعمال کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. یہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے کہ آپ عقل کا استعمال نہ کریں, جذبات کی بنا پر فیصلے کریں اور پھر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ایمان ہے یا یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عموماً شادی میں دول دھماکے ہوتے ہیں, رونق ہوتی ہے کچھ دن کی. اچھا اپنے رشتہ دار وغیرہ گھر میں آتے ہیں, رونق ہوتی ہے, تو اس کچھ دن کی وہ ان مومنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے اس جذبات کے بہاؤ کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے نہ کرے خدا را. اس سے نہ صرف آپ کی زندگی, نہ صرف اس کی زندگی جس سے آپ جڑ رہے ہیں, نہ صرف 2 خاندانوں کی بلکہ ایک آنے والی نسل کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ اگر جن کا مستقبل تعین نہیں ہے, جن کی زندگی میں گولز تعین نہیں ہے, ایسے لوگ جب ایک نئی نسل کو زندگی میں لاتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے میچورٹی کا. ایک میچورٹی کے لیول کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹنگ کے لیے. آپ جب بچے کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس ہینڈل کرنے کے لیے آپ کتنے زیادہ میچور ہیں, اور میچورٹی کا لیول تب آتا ہے جب آپ ایک عمر تک زندگی گزارتے ہیں, آپ مختلف لائف کے مختلف چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, آپ لائف کو مختلف اینگلز میں دیکھتے ہیں, آپ لائف کو پرکھتے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پیرنٹنگ اسکل سے ہمارے یہاں پر جب شادی ہوتی ہے تو کتنے فیصد ایسے لوگ ہوں گے جو سوچتے ہیں کہ ہمیں بچے کی پرورش کرنا آتی ہے یا نہیں. بہت میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو سوچتا ہے کہ
مجھے بچوں کی پہلے پرورش کرنا سیکھنا ہوگی، پھر جا کے میں شادی کروں گا یا پھر جا کے میں بچوں کی پلاننگ کروں گا۔ یہ عموماً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کا نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار انہیں سمجھ نہیں آتا، پھر والدین اپنی فرسٹریشن، اپنے پرابلمز، ملٹیپل پرابلمز کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ بچے کی پرورش میں نظر آتا ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ فائنینشیلی آپ نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ ایک فیملی کا آغاز کرنے کا سوچیں۔ جب آپ شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کی ذمہ داری اٹھائے آپ کو اس لائق بننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اٹھائیں، اپنے اخراجات پورے کریں، پھر آپ کسی اور کے اخراجات پورے کرنے کے لائق ہو سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ رینڈملی کچھ اہم باتیں اس ویڈیو میں نے کی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کی نسلوں کے لیے، اپنے اس موجودہ معاشرے میں مسائل کو کم کرنے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نوجوان کم عمری میں ابھی شادیاں کر رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد، اور ان تمام کا مسئلہ یہ ہے کہ شعوری طور پر ہم زیادہ آگاہ نہیں ہیں۔ انوائرمنٹل مٹیریلسٹک بھی بہت سارے ایشوز ہیں، معاشرے میں ہمارے دوسرے بھی فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں، مگر ہمیں کم از کم ایک فیصلہ لیتے ہوئے، اپنے متعلق فیصلہ لیتے ہوئے، اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ لیتے ہوئے باشعور رہنے کی ضرورت ہے۔